ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللہ کا ذکر کرنے کا فائدہ یعنی اللہ کی محبت، آخرت کا خوف، جبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان گناہوں سے بچتا ہو۔ اگر ایک طرف گناہ ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دل کے اندر آخرت کا خوف اور خشیت نہیں ہے، تو دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اللہ کا ذکر اللہ سے محبت کو پیدا کرتا ہے، اور گناہ اللہ کی ذات سے بیزاری اور دوری کو پیدا کرتا ہے۔ تو دونوں کیسے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے؟ ایک چیز بھاری رہنی چاہیے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کی خشیت، اللہ کی یاد یہ بھاری رہے گی تو دوسری ترازو کے پلے میں جو چیز ہے گناہ، آہستہ آہستہ خود بخود نسیہ منسیہ ہوتے چلے گی۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ذکر کرنے والے کے لیے بہت مضبوط اور بڑی ضروری چیز، ورنہ اللہ کے ذکر کا فائدہ مرتب نہیں۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اب دو چیزیں آئیں، گناہ نہ کر، کوشش کر کے گناہ نہ ہو۔ یہ تو آگے کے لیے ہے، لیکن جو پیچھے ایک بہت بڑی چیز ہے، زندگی 80 سال کی ہے، اس 80 سال میں گناہوں کا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ گناہوں کا پہاڑ دل کے اندر خشیت خداوندی کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اب میں کروں کیا؟ کس طرح اس پہاڑ کو نیست و نابود کر دوں، نسیم منسیہ کر دوں؟ یہ کیسے ہو؟ اس کا طریقہ ہے استغفار،
اے اللہ معاف فرما. لیکن تنہا یہ کہ معاف کر دے، اس کے ساتھ ایک دوسری چیز لگی ہوئی ہے. توبہ کرتا ہوں، کیا جو ہو گئے ہیں انہیں معاف کر دے، گناہوں کو اب اس کے بعد نہیں ہونے دوں گا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز نہیں کافی نہیں ہے کہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. باہر نکلتا ہے مسجد سے پھر وہی کرنے لگتا ہے. اس لیے استغفار جو بتایا گیا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اپنے تمام گناہوں کی معافی اللہ سے چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا. ایک چیز اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے. مانگ اللہ سے، دروازہ کھلا ہوا ہے. کسی وقت زیادہ بالکل کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. جیسے رات کا آخری حصہ، استغفار، رمضان کا آخری عشرہ، رمضان کے رات اور دن بالکل دروازے پٹ کھلے ہوئے. رات کے آخری اے اللہ معاف فرما دے. وہ تو خود آواز لگا رہے ہیں کون ہے مانگنے والا. مانگنے والا مانگتا ہے خدا کی طرف سے رحمت مغفرت کی طرف. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حدیث بھی ہے. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس بات کو اپنی مبارک زبان سے نقل فرماتے ہیں. کیا؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اللہ اکبر. اے آدمی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کہتا ہے اے آدمی، اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ آسمان کی اونچائی تک ڈھیر لگ گیا، پہاڑ بن گیا. کیا چیز ہے یہ؟ اس آدمی کے گناہ ہیں. اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ فرماتے ثم استغفرتنی، دل سے تو نے مجھ سے استغفار. اے اللہ، پہاڑ ہیں میرے مگر تیری رحمت کے سامنے میرے پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے. گناہ معاف فرما. اگر تو نے اپنے دل سے معافی مانگی، غفرت لک، میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا. ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. کون میرے ہاتھ کو پکڑ لے؟ کس میں طاقت ہے کہ مجھ سے ایک ہے میں نے معاف کیسے کر دیا؟ کیوں کر دیا معاف؟ یہ اتنی
بڑی بندے کے لیے اتنی بڑی جیت ہے. ایک طرف تو سیلاب چل رہا ہے گناہوں کا، دوسری طرف رحمت اتر رہی ہے معافی کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں مانگو معافی، دل سے رو رو کر، اے اللہ زندگی گناہوں میں گزری ہے، اب بڑھاپا ہے، خدا جانے کب موت آ جائے، معاف فرما دیجیے، اب نہیں کروں. کتنے گناہ، 10,000 20,000 10,000 پہاڑ ہے گناہوں کا آسمان تک. لیکن موت کا ڈر ہے، لذا موت سے پہلے معاف فرما دیجیے. نسیم منسیہ فرما دیجیے، نامہ اعمال سیاہ ہے، اس کو سفید فرما دیجیے. اللہ مائل بکرم ہے، دل لگا کر مانگ، سچے دل سے مانگ، اور اللہ کی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اگر مانگے گا میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں. میرے بھائی، ہر دن اور ہر رات اللہ کی رحمت اسی طرح عام رہتی ہے. ہمارا غصول ہے یہ ہم مانتے نہیں. ہر آدمی کے سامنے اس کے گناہ. ابھی ایک ذکر کرنے والا کہہ رہا تھا کہ حفاظت نہیں ہو پاتی ہے اپنا کی، حفاظت نہیں ہوتی ہے گناہوں سے. لیکن اللہ سے مانگ، یہی کہہ کے مانگ کہ اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، مجھے طاقت دے، اور جو کر لیا ہے موت سے پہلے معاف فرما. اللہ تمہارا بکرم ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز پر بھاری ہے. سب سے بڑی چیز میری رحمت ہے. تو مانگ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ اپنے دل کی گہرائی سے مانگ رہا ہے یا صرف زبان ہے. اسی کو فرماتے ہیں دل کی گہرائی سے مانگ، اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کر، اور مانگ. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، کون ہے جو پوچھ لے کہ اللہ کیوں معاف کر دیا. اور اللہ سے وعدہ کر، اے اللہ میں نہیں کروں گا، جو کر لیا اسے معاف فرما دیا. آئندہ کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا. اللہ کی رحمت ہے، سچا وعدہ کرتا ہے، مگر اتنا کمزور ہے کہ کرتا کرتا پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے. پھر تنبیہ ہوتی ہے، پھر مانگتا ہے. جو توبہ کرتا ہے سچی کرتا ہے،
پھر اس کے بعد پیر پھسل جاتے ہیں. ہر شب گویم کے فردا ترک میں نوشی کنم باغ چو فردا شود امروز را فردا کنم. ہر روز جب شراب سامنے آتی ہے اٹھا کے پھینک دیتا ہوں، پھوڑ دیتا ہوں پیمانہ. پھر سامنے آ جاتی ہے، پھر پکڑ لیتا ہوں. میں میرا وعدہ کوئی وعدہ نہیں ہے. آج وعدہ کیا کہ آج رہنے دو، کل کو توبہ کرنے دو. جب کل آتی ہے کل کو پرسوں کر دیتا ہوں. اللہ سے اگر سچی توبہ کرتا ہے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ توبہ سچی کرتا ہے. تو تیرے توبہ کو توڑنے کے مقابلے میں تیری سچی توبہ بھاری رہے گی. اللہ میرے بھائی یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے. اللہ نے جس طرح ہم رات اور دن گھر اور گھر سے باہر گناہ 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 کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، آنکھ سے گناہ کرتے ہیں، کان سے کرتے ہیں، ہر چیز سے گناہ کرتے ہیں. اللہ نے ہر جگہ اور ہر وقت استغفار اور توبہ کے دروازے کو کھول کر جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ معافی کے دروازے کھول رکھے. ہماری کمزوری ہے، ورنہ رحمت خدا بندی کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. رونا چاہیے، بھیک مانگنی چاہیے. اللہ کے یہاں سے مغفرت ہوگی تو گناہوں کے انبار بھی کوئی چیز مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں، اللہ کا نبی فرماتا ہے استغفار کر سب معاف ہو جائے. اللہ کا نبی بھی جو فرماتا ہے وہ سب وہی فرماتا ہے. جیسے اللہ کا ہر فرمان آپ تک پہنچا ہے وہی، چاہے وحی مطلوع کے طریقے پر چاہے غیر مطلوع کے طریقے پر، جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی عنایت اور مہربانی. ہر گناہ ہمارا ہم کرتے ہیں، لیکن اس گناہ کی معافی اللہ کی ذات کی طرف سے ہے. اس لیے میرے بھائی آدھا رمضان تو گزر گیا، آج کی رات ڈھلاؤ پر ہے، اب تک تو چڑھائی تھی. جو وقت باقی ہے اس وقت کے اندر دل لگا کر گناہوں سے استغفار کرو، معافی مانگو، اور معافی مانگو قوت کے ساتھ. اے اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں، دل جمعی کے ساتھ مانگ رہا ہوں. اللہ کے ہاتھ کو کون پکڑنے والا ہے؟ وعدہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کبھی تخلف نہیں ہو سکتا ہے. کوشش کرنی چاہیے رمضان کی ان راتوں میں، جو رمضان گزرنے والا ہے، ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ سے رو رو کر کے توبہ کرنی چاہیے.
مستقبل میں آنے والی کل کے لیے اے اللہ اب نہیں کروں گا، سچی توبہ. اور اللہ جانتا ہے کہ سچی ہے کہ نہیں ہے. آپ جب تک جو اب تک ہوئے انہیں معاف فرمائیں. اللہ کے یہاں معاف فرمانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس کی رحمت تو اس کے غضب پر بھاری ہے. عفو و درگزر بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا یہ خاص طور پر ہر آخری رات میں اور رمضان کی آخری راتوں کے اندر جو اللہ نے کھول رکھا ہے دروازہ مغفرت اور معافی کا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اللہ ہمارے اندر اپنی خشیت پیدا فرمائے اور گناہوں کی معافی سے ہمیں نواز دے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ معافی مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا